بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرا سیاہ رنگ اور بدصورتی میں مجھے جنت میں جانے سے روک دے گی؟ ارشاد فرمایا، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، کبھی نہیں، جب تک تو اپنے رب پر یقین اور اس کے رسول کے لائے ہوئے دین پر ایمان رکھتا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبوت کا شرف بخشا ہے کہ میں آپ کی اس مجلس میں حاضر ہونے سے پورے 8 سال قبل اسلام لا چکا ہوں۔ میں نے خدمت عالیہ میں موجود حضرات کو، ان کے علاوہ اور مسلمانوں کو بھی اپنے لیے پیغام نکاح دیا ہے، مگر سب نے میری سیاہ رنگ اور بدصورتی کی وجہ سے مسترد کر دیا۔ حالانکہ میں بنو سلیم کے شریف گھرانے کا آدمی ہوں، البتہ میرے ماموں کی سیاہ رنگ کا اثر مجھ پر ہو گیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، عمر بن وہب کہاں ہے؟ یہ بنو ثقیف کا ایک شخص تھا جو ابھی مسلمان ہوا تھا۔ لوگوں نے لا علمی ظاہر کی تو ارشاد فرمایا، تو اس کے گھر جانتا ہے؟ اس نے کہا، جانتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، اس کے ہاں جا کر آہستہ سے دروازے پر دستک دو اور سلام کہو۔ اندر داخل ہونے کے بعد اتنا کہہ دو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری بیٹی سے میرا نکاح کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی بیٹی انتہائی حسین و جمیل اور عقل سمجھ کی مالک تھی۔ یہ شخص دروازے پر آیا اور دستک دی، سلام کہا۔ اہل خانہ نے عربی لہجہ سن کر مرحبا کہا۔ دروازہ کھول کر دیکھا تو مگر اس کا کالا رنگ اور کبھی صورت دیکھ کر سب نے ناک منہ چڑھانے لگے۔ ادھر اس نے یہ بات بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری بیٹی سے میرا نکاح کر دیا ہے۔ یہ سن کر سب ہی نے شدت سے انکار کیا اور یہ شخص واپس لوٹ گیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر نوجوان بیٹی نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، نجات کی فکر کرو، اس سے پہلے کہ وحی کے ذریعے سے تمہاری فضیحت نازل اور رسوائی ہو جائے، اس سے بچنے کی راہ تلاش کرو۔ اگر واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ میرا نکاح کر دیا تو اللہ اس کے رسول نے میرے لیے جو پسند فرمایا ہے، اس پر دل و جان سے میں راضی ہوں۔ یہ سن کر لڑکی کا باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پیچھے ہی بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا، تو ہی وہ شخص ہے جس نے اللہ اس کے رسول کی بات کو رد کیا؟ عرض کیا، جی ہاں، میں ہی وہ بد نصیب ہوں اور توبہ استغفار کرتا ہوں۔ میں نے سمجھا تھا کہ وہ شخص اپنی بات میں سچا نہیں۔ اگر واقعی سچا ہے تو ہم اس کے نکاح قبول کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ اس کے رسول کی ناراضگی سے خدا کی پناہ چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کا نکاح 400 درہم کے عوض اس شخص کے ساتھ کر دیا اور فرمانے لگے، جا اپنی بیوی کو لے آ۔ اس نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں، اتنی مہلت چاہیے کہ اپنے اقارب سے کچھ اکٹھا کر لوں۔ ارشاد فرمایا، تیری بیوی کا مہر اہل ایمان میں سے 3 شخص ادا کریں گے۔ حضرت عثمان بن عفان کے پاس جاؤ اور ان سے 200 درہم لے آؤ۔ انہوں نے 200 درہم کچھ زائد ہی دیے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف کے پاس جاؤ، ان سے 200 درہم لے آؤ۔ انہوں نے اس سے بھی 200 سے کچھ زائد ہی دیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ، ان سے بھی 200 درہم لے آؤ۔ انہوں نے بھی 200 درہم سے کچھ زائد ہی عطا فرمائے۔ انتہائی مسرت اور خوشی میں ڈوبا ہوا یہ شخص بازار میں بیوی کی رخصتی کے لیے سامان خرید رہا تھا کہ کانوں میں صدا گونجی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی آواز دے رہا تھا، یا خیر اللہ، کہ اے خدائی لشکر، جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے آسمان کی طرف ایک نگاہ اٹھائی اور کہنے لگا، اے زمین و آسمان کے رب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا، آج میں یہ درہم وہاں صرف کروں گا جہاں اللہ اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو صرف کرنا پسند ہو۔ بس ایک گھوڑا خریدا، تلوار اور نیزہ خریدا، ایک ڈھال خریدی، پگڑی کو کمر پر کس کر باندھ لیا، نقاب اوڑھ لی، صرف آنکھوں کی جگہ کھلی ہوئی تھی۔ مہاجرین کے صف میں آ کر شامل ہو گئے۔ وہ آپس میں کہنے لگے، یہ اجنبی شاہ سوار کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اسے کچھ نہ کہو، ممکن ہے یہ شخص بحرین یا شام کے علاقے سے دین سیکھنے آیا ہو اور تمہاری ہمت افزائی کے لیے تمہارے ساتھ شامل ہو گیا ہو۔ لڑائی شروع ہوئی تو اس نے خوب نیزہ بازی کی، نیزے سے وار کیے، تلوار سے وار کیے، تلوار کے جوہر دکھائے، حتیٰ کہ گھوڑا میدان میں کام آ گیا تو پیدل چلنے لگا اور بازو چڑھا کر معرکہ میں تیار ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ بازو دیکھے تو پہچان لیا۔ ارشاد فرمایا، سعد، تو سعد ہے؟ جی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ ارشاد فرمایا، تیرا نصیب بھی سعادت مند ہو گیا۔
وہ نیزوں کے وار اور تلواروں کے مار سے دشمنوں کو کھید کرتا رہا، حتیٰ کہ آواز آئی سعد شہید ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اس کے پاس پہنچے، سر اٹھا کر اپنی گود مبارک میں رکھا، چہرے سے اپنی چادر کے ساتھ غبار صاف کیا، ارشاد فرمایا تیری مہک کیسی عمدہ ہے اور پاکیزہ ہے، تو اللہ اس کے رسول کا کس قدر پیارا ہے۔ یہ فرمایا پھر آپ رونے لگے، پھر تبسم فرمایا، منہ پھیر لیا اور فرمایا رب کعبہ کی قسم یہ حوض پر پہنچ گیا۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ حوض کیا ہے؟ ارشاد فرمایا حوض یہ میرے رب نے مجھے عطا فرمایا ہے، جو صنعاء اور یمن سے بصرہ تک چوڑا ہے، جس کے دونوں کنارے یاقوت اور موتیوں سے بنے ہوئے ہیں، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، جو ایک دفعہ اس سے پانی پی لے گا کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا۔ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے دیکھا کہ آپ پہلے روئے پھر تبسم فرمایا پھر منہ پھیر لیا۔ ارشاد فرمایا رونا تو مجھے ساتھ کی فراق کی وجہ سے، اس کی جدائی کی وجہ سے آیا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام اور مرتبہ دیکھ کر خوشی ہوئی اور ہنسی آئی۔ منہ اس لیے پھیر لیا کہ ایک جنتی بیوی یعنی حوریں اس کی طرف بھاگی چلی آ رہی تھی، جس سے ان کی پنڈلیاں اور پازیب بھی کھل گئے تھے، تو میں نے حیا کے مارے ادھر سے منہ پھیر لیا۔ پھر اس کے ہتھیار اور دیگر سامان کے متعلق فرمایا اسے اس کی بیوی کے گھر لے جاؤ، بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیٹی سے بڑھیا بیویوں کے ساتھ اس کی شادی فرما دی۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی ایسا جذبہ نصیب فرمائے۔